بہت سی قدیم تہذیبیں دریاؤں کے آس پاس ہی پروان چڑھیں۔ دریا اس زمین پر تازے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ پانی صدیوں سے ہمیں زندگی بخش رہا ہے۔ دریاؤں کے ساتھ ساتھ جھیلوں اور ندی نالوں نے نہ صرف انسانوں بلکہ زمین پر موجود لاتعداد مخلوقات کی پیاس بھی بجھائی ہے۔ دریاؤں نے ہی ہمارے کھیتوں کو سیراب کیا۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں پیدا ہونے والی خوراک کا 1/3 حصہ ہمیں دریاؤں کی بدولت ملتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب ٹرک، ریل گاڑیاں اور بڑے مال بردار جہاز نہیں تھے، تب دریا ہی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ تھے، اور دریا آج بھی یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ رائن جیسے دریا کا شمار آج بھی اہم ترین آبی گزرگاہوں میں ہوتا ہے۔ لیکن آج دنیا کے کئی دریا اپنے وجود کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ کہیں نہ کہیں انسان ہیں، یعنی ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں۔ ایشیا سے لے کر افریقہ اور یورپ سے لے کر امریکہ تک دنیا کے تقریباً ہر حصے میں دریاؤں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان میں بہنے والا پانی مسلسل کم ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کئی علاقے خشک سالی کا شکار ہیں۔ مویشی مر رہے ہیں اور فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ اس کا اثر نہ صرف مقامی سطح پر پڑتا ہے بلکہ خوراک کی فراہمی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ جب چیزوں کی سپلائی کم ہوتی ہے تو مہنگائی بڑھنے لگتی ہے۔ بہت سے دریاؤں کا جنم پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ جب وہاں جمع برف آہستہ آہستہ پگھلتی ہے تو دریاؤں کو سال بھر پانی ملتا رہتا ہے۔ لیکن اب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ برف تیزی سے پگھل رہی ہے اور پانی تیزی سے بہہ کر سمندر میں جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آگے چل کر دریا مزید خشک ہوتے جائیں گے۔ بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دریاؤں پر بڑے ڈیم بنائے جا رہے ہیں اور ان کے بہاؤ کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس سے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ میں خلل پڑتا ہے اور اس کا اثر ان کے ایکو سسٹم پر پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم دریاؤں سے فائدہ تو اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو بچانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے، بلکہ کئی جگہوں پر انہیں معاشی مفادات کی تکمیل کے لیے آلودہ بھی کیا جا رہا ہے۔ بے شک ہر کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن دریاؤں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی خاموشی سے۔